الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام مبارک علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ کے اندر تین احکامات ہیں، جن میں سے ایک حکم یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنا کر رکھیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارک راوی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنا کر رکھے، ان کو ناراض نہ کرے۔ ایک مقام پر رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی نظر سے گزری، جس کا مفہوم ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں سے کٹ آف کرتا ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اب یہ ایک حاجی صاحب تھے، ان کا مکہ مکرمہ کے اندر ایک دوست تھا۔ وہ حاجی صاحب حج کے لیے گئے تو مکہ مکرمہ کے اندر ان اپنے دوست سے ملے، ان سے کہا کہ جناب یہ کچھ میرے پاس امانت ہے، یہ زیورات ہیں یا یہ ہیرا ہے یا قیمتی چیزیں ہیں، آپ ان کو سنبھال رکھیں، میں حج سے فارغ ہو کر وہ لے جاؤں گا۔ اب وہ بندہ حج پر چلا گیا، اتفاق ایسا ہوا کہ وہ جو اس کا دوست تھا مکہ مکرمہ کے اندر رہنے والا، وہ فوت ہو گیا۔ حج سے فارغ ہو کر حاجی صاحب آتے ہیں، وہ دروازہ کھٹکایا تو اندر سے کوئی بولا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس طرح بھائی جان کو کوئی امانت دی تھی تو اس کے بارے میں مجھے چاہیے وہ امانت۔ انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب وہ تو آج اتنے دن ہو گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، اور ہمیں بتا کر بھی نہیں گئے کہ کہاں رکھی ہے وہ سونا، وہ کہاں امانت آپ کی رکھی ہے۔ تو وہ واپس مسجد کے اندر چلے گئے، مسجد الحرام کے امام صاحب کے ساتھ ملے۔ امام صاحب نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ایسے کریں کہ چاہے زمزم یعنی زمزم شریف علی کنویں پر جائیں، وہاں اس شخص کا نام اور اس کی ولدیت کا نام لیں، اگر وہ بندہ جنتی ہوا، نیک روح ہوئی تو وہاں سے وہ آواز دے گا، اگر یہاں آپ کو جواب نہ ملے تو پھر فلاں جنگل کے اندر ایک کنواں ہے، تاریک کنواں، وہاں گناہ گاروں کی روحیں ہوتی ہیں، وہاں آواز لگائیں کہ وہاں آپ کو جواب ملے گا۔ وہ زمزم کے کنویں پر گیا، آواز لگائی لیکن جواب نہ ملا، روح ہوئی تو وہاں سے وہ آواز دے گا، اگر یہاں آپ کو جواب نہ ملے تو پھر فلاں جنگل کے اندر ایک کنواں ہے، تاریک کنواں، وہاں گناہ گاروں کی روحیں ہوتی ہیں، وہاں آواز لگائیں کہ وہاں آپ کو جواب ملے گا۔ وہ زمزم کے کنویں پر گیا، آواز لگائی لیکن جواب نہ ملا، آخر وہ جنگل کے اندر گیا تو وہاں اس نے آواز لگائی تو وہاں اس کی آواز آئی کہ جی بتائیں۔ تو حاجی صاحب نے کہا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ میری امانت کہاں رکھی ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہوا، آپ اتنے نیک اور اتنے اچھے لوگ تھے۔ اس نے کہا جناب آپ کی امانت تو میرے صحن کے اندر فلاں کونے کے اندر دفن ہے، وہاں سے نکال لیں۔ دوسرا جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ میری ایک ہمشیرہ تھی، غریب تھی، وہ ایک محلے میں شادی ہم نے اس کی کر دی، پھر ہم نے اپنی ہمشیرہ کے ساتھ جو ہے رشتہ وہ قطع کر دیا، ہم نے کٹ آف کر دیا اور کہہ دیا کہ آپ ہمارے دروازے پر نہ آئیں۔ اس نے بڑا کہا کہ بھائی میں آپ سے کچھ نہیں لیتی ہوں، مجھے کبھی کبھی آنے دیا کریں، یہ میرے والدین کی نشانیاں ہیں، یہ حویلی ہے، یہاں میں اپنے بھتیجوں بھتیجیوں سے ملا کروں گی، تو میں آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتی، لیکن میں نے سختی کی، میں نے کہا میرے دروازے پر مت آنا۔ آخر وہ اپنے گھر آباد ہوئی، یہ چلتا رہا، ٹائم گزرتا رہا۔ اب جب میں فوت ہو گیا تو وہی جو ناراض ہمشیرہ تھی اس کی ناراضگی سامنے آئی، صلہ رحمی جو تھی وہ اس کا کٹ آف کرنا سامنے آیا اور اس کو قطع کرنا سامنے آیا۔ تو میری جتنی بھی نیکیاں تھیں، جو میرے اعمال تھے، وہ میرے اس حساب سے وہ پورے نہ ہو سکے کہ میری ایک بہن جو ہے وہ مجھ پر راضی ہو جاتی، کاش کہ میں نے اپنی بہن سے قطع تعلق نہ کیا ہوتا، کاش کہ میرے بارے میں آج اچھا فیصلہ ہوتا۔
تو اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک آپ نے فرمایا کہ جو صلہ رحمی کو کٹ آف کرتا ہے، قطع تعلق کرتا ہے اپنے بھائیوں سے، اپنے والدین سے، اپنی بہنوں سے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے جو قطع تعلق کرتا ہے، تو فرمایا اگر یہ قطع تعلق کسی اسلامی اصول کی وجہ سے ہے تو پھر تو ٹھیک، اگر کسی اور وجہ سے ہے تو پھر کوئی اس کی عبادت، کوئی اس کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنا کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارا خاتمہ بالایمان حشر بالصالحین فرمائے۔